السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا رشتہ میری تائی نے مانگ لیا اور شادی سے پہلے وہ روز ہمارے گھر آتی اور میرے پاؤں دبا کر جاتی۔ سب میری قسمت پر رش کرتے تھے اور پھر جیسے ہی شادی ہوئی پہلی رات تائی نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرا نام ویسے تو انمتا ہے، لیکن مجھے سب پیار سے انم ہی کہتے تھے۔ ہم ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، تایا لوگ نیچے، چچا کی فیملی اوپر اور ہم لوگ درمیان والے پورشن میں رہتے تھے۔ میری امی کی اپنی جٹھانی یعنی تائی سے کبھی نہیں بنی تھی، دونوں کو بس بہانہ چاہیے ہوتا تھا لڑنے کا۔ امی اور تائی کے برعکس ہم کزنز میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہم سب بہت پیار اور مل جل کر رہتے تھے۔ کھیل کود اور ہنسی مذاق میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم سب کب بڑے ہو گئے۔ میرے تایا کا بڑا بیٹا فائق باہر چلا گیا تھا، اس لیے تائی اپنے بیٹے کی وجہ سے اتراتی پھرتی تھیں۔ فائق کے باہر جاتے ہی ان کے حالات بھی بدل گئے۔ تائی میں تو اتنا غرور آ گیا کہ اب کسی سے بات ہی نہیں کرتی تھیں، بلکہ ہر وقت شاپنگ اور سیر سپاٹے میں لگی رہتی۔ مجھے تائی کے معاملات سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، اس لیے چپ چاپ اپنی پڑھائی پر ہی دھیان لگاتی۔ میں ہر وقت پڑھتی رہتی۔ پھر پتا چلا کہ فائق واپس آ رہا ہے۔ مجھے تو فائق کے آنے یا جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اس کے آنے کے بعد تائی کے دوبارہ امی سے جھگڑے شروع ہو گئے۔ پورے خاندان کو پتا تھا کہ امی اور تائی میں نہیں بنتی، دونوں ہی ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتی تھیں۔ مجھے اپنی دوسری کزن سے پتا چلا کہ تائی اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں کہ اس سے اس کی شادی کر دیں۔ اصل جھٹکا تو مجھے تب لگا جب ایک دن میں نے تائی کو اپنے گھر پھل اور مٹھائی لاتے دیکھا، اور یہ جان کر تو میں حیرت سے دنگ ہی رہ گئی کہ وہ میرے رشتے کے لیے آئی تھیں۔ امی سے بھی تائی نے معافی تلافی کر لی اور رشتہ پکا کر کے ہی اٹھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ تائی اتنی کیسے بدل گئی کہ جس سے سب سے زیادہ نفرت کرتی ہیں اسی کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کا سوچ لیا۔ شادی طے ہو گئی۔ شام کو تائی آئیں اور میرے پاس بیڈ پر بیٹھ کر بولی، میں تیرے پاؤں دبانے آئی ہوں۔ میں نے گھبرا کر پاؤں پیچھے کر لیے۔ تائی نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی کہ مجھے اپنے پاؤں دبانے کی اجازت دے دو، مجھے منع مت کرو۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، لیکن آپ ایسا کیوں کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ میری بڑی ہیں، مجھے آپ کے پاؤں دبانے چاہیے۔ تائی کہنے لگی، میں نے ساری زندگی تیری ماں کو بہت دکھ دیے ہیں اور میں کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اس لیے تیری خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر تائی میرے پاؤں دبانے لگی۔ میں نے بہت انکار کیا لیکن وہ نہ مانی اور پورا 1 گھنٹہ میرے پاؤں دباتی رہیں۔ پہلے تو مجھے بڑی شرم آئی، مگر پھر مجھے بھی مزہ آنے لگا۔ دن بھر کی جیسے تھکن اترنے لگی۔ تائی دبا کر چلی گئیں۔ خاندان میں جس نے سنا اس کو یقین نہ آیا کہ تائی جیسی عورت میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی۔ مجھے لگا کہ بس ایک ہی دن کی بات ہے، مگر تائی اگلے روز بھی آ گئیں اور کہنے لگی، چلو انم، تمہارے پاؤں دبانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور تائی خاموشی سے میرے پاؤں دبانے لگیں۔ مجھے تو شک ہونے لگا کہ کہیں تائی کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ پہلے تو مجھے بہو بنانے کا سوچا اور اب روزانہ میرے پاؤں دبانا۔ کچھ سوچ کر میں نے پوچھا، تائی آپ یہ سب کیا کر رہی ہیں اور ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تائی مسکراتے ہوئے بولی، کیونکہ اب تم میری بہو ہو اور ایک اچھی ساس بہو کے پاؤں دباتی ہے، یہ میرا فرض ہے۔ تائی کی یہ باتیں سن کر تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ ضرور تائی پاگل ہو گئی ہیں۔ سارے خاندان کے لوگ میری قسمت پر رشک کرتے تھے اور کہنے لگے تھے کہ ایسی ساس ملنا تو ناممکن ہے جو بہو کے پاؤں دباتی ہو۔ ایک دن تائی مجھ سے کہنے لگی کہ تم میرے بیٹے کو کبھی مت بتانا کہ میں یہاں تمہارے پاؤں دبانے آتی ہوں، ورنہ وہ بڑا ناراض ہوگا۔ میں نے کہا، مگر تائی یہ تو سارے خاندان کو پتا ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں مگر میرا بیٹا یہاں نہیں ہے نا، تو اسے کیسے پتا چلے گا، اس لیے تم اسے نہ بتانا۔ کبھی تائی مجھے کہتی
کہ مجھے خواب میں کوئی کہتا ہے کہ اگر میں انم کے پاؤں دباؤں گی تو میرے گھر بہت خوشیاں آئیں گی، تو کبھی کہتی کہ تم نے خود ہی فون کر کے مجھے بلایا تھا کہ تائی آ کر میرے پاؤں دبا جاؤ۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کی باتوں کے جواب میں کیا کہوں، اس لیے میں چپ ہی رہتی تھی۔ اسی دوران میری شادی کے دن نزدیک آ گئے۔ میری مہندی کی رات تھی اور مجھے یقین نہیں تھا کہ تائی آج بھی آئیں گی، مگر وہ ساری مصروفیات چھوڑ کر اس دن بھی میرے پاؤں دبانے آئیں۔ مجھے تو اب جیسے عادت سی ہو گئی تھی دبوانے کی۔ سوچا شادی کے بعد 1 کے بجائے 2 گھنٹے دبوایا کروں گی۔ خیر شادی ہوئی اور میں رخصت ہو کر نیچے والے پورشن میں آ گئی۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور میری تائی اندر داخل ہوئیں۔ میں سمجھی شاید میرے پاؤں دبانے آئی ہیں۔ میں خوش ہو کر پاؤں ان کے آگے رکھ کر بیٹھ گئی، مگر اچانک ہی تائی نے میرے بال پکڑ لیے اور مجھے بیڈ سے نیچے دھکا دے دیا۔ میرے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے حیرت سے تائی کی طرف دیکھا، جنہوں نے ایک بار پھر میرے بال پکڑ کر کھینچے اور بولی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ میرے بیٹے کی دلہن بننے کے خواب دیکھو؟ بولو، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تائی کی باتیں سن کر مجھے سمجھ نہ آئی کہ انہیں کیا کہوں۔ وہ اس وقت بالکل پاگل لگ رہی تھیں، جسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میری اس کے بیٹے سے شادی ہو گئی ہے۔ تبھی باہر سے میرے شوہر کی آواز آئی جو دستک دے رہا تھا۔ میری ساس نے جلدی سے مجھے بیڈ پر بٹھایا اور کہا، چلو تمہارے پاؤں دباؤں۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، وہ باہر فائق کھڑے ہیں۔ ساس عجیب انداز میں بولی، تم اسے کہو کہ جائے یہاں سے، تمہاری بات مان لے گا۔ مجھے تو یہ پہیلی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ تائی کیا چکر چلا رہی ہیں۔ میں نے شوہر کو وہاں سے جانے کو کہہ دیا۔ تائی بیٹھ کر میرے پاؤں دبانے لگیں اور کچھ دیر بعد وہیں بیڈ پر سو گئیں۔ میں ساری رات تائی کے عجیب و غریب رویے کو لے کر سوچتی رہی کہ یہ سب کیا ہے۔ صبح اٹھی تو ہر طرف یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ انم نے ساری رات اپنی ساس سے ٹانگیں دبائی ہیں اور شوہر کو کمرے میں آنے ہی نہیں دیا۔ پورا خاندان مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میری تائی، وہ اس وقت بالکل ہوش میں لگ رہی تھیں۔ اب یا تو وہ کل رات ڈرامہ کر رہی تھیں یا اب۔ میرا شوہر مجھ سے الگ ناراض تھا کہ میں نے اسے رات بھر کمرے میں آنے نہیں دیا۔ اس نے میری بات پر یقین ہی نہیں کیا کہ یہ سب میں نے اس کی ماں کے کہنے میں آ کر کیا ہے۔ ولیمے والے دن میری امی نے تائی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ میری بیٹی کو معاف کر دو۔ اس رات بھی تائی میرے کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے کل کی طرح پہلے مجھے مارا اور پھر میری ٹانگیں دبانے بیٹھ گئیں۔ آج بھی میں نے ان کے کہنے میں آ کر شوہر کو اندر آنے سے منع کر دیا۔ میں کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ صبح اپنے گھر جا کر امی کو بتایا تو انہوں نے یقین ہی نہیں کیا۔ جسے بھی بتاتی وہ الٹا مجھے پاگل کہتا کہ تمہاری ساس تو اتنی اچھی ہے، تم ہی جھوٹ بول رہی ہوگی۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ سب کے سامنے میری ساس بولی، انم چلو میں تمہارے پاؤں دبا دوں، تم تو بڑا تھک گئی ہوگی نا۔ وہ وہیں بیٹھی سب کے سامنے میرے پاؤں گود میں رکھ کر دبانے لگیں۔ اسی وقت میرا شوہر آ گیا۔ اپنی ماں کو میرے پاؤں میں بیٹھے دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ اس نے مجھے کھڑا کیا اور غصے سے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میری ساس اپنے بیٹے کو کہنے لگی، اسے نہ مارو، یہ تو اچھی ہے، میں ہی بری ہوں۔ میں اپنی ساس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہیں۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہیں یا ان کا دماغ چل گیا ہے۔ مجھے تو یہ کوئی تعویذ دھاگوں کا چکر لگ رہا تھا، لیکن ان کا اثر مجھ پر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ساس پر۔ اس لیے اس خیال کو دل سے نکال دیا۔ پھر یہی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ تائی کو واقعی کوئی دماغی عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ میں نے اس رات تائی کو اپنے کمرے میں آنے ہی نہ دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے پاؤں دبائیں اور پھر سے کوئی تماشا بنے۔ صبح میں نے نوٹ کیا کہ تائی گھر سے کہیں نکل گئی ہیں۔ شام ڈھلے وہ گھر واپس آئیں اور سیدھا میرے کمرے میں آ کر میرے پیر پکڑ لیے جیسے دبانے لگی ہوں۔ مگر اسی وقت میرا شوہر باتھ روم سے نکل آیا اور اپنی ماں کو یوں بیٹھے دیکھ کر مجھ پر چلانے لگا۔ میں نے ساس کو کمرے سے باہر نکالا اور شوہر کو کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے تمہاری امی کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے، ان کا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے،
انہیں ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور میرا بہت خیال بھی رکھتا تھا، مگر وہ ایک بہت اچھا بیٹا بھی تھا۔ اپنی ماں کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہ کرتا تھا۔ اس دن بڑی مشکل سے میں نے شوہر کا غصہ ٹھنڈا کیا اور آئندہ کے لیے میں محتاط ہو گئی کہ ساس سے سامنا ہی نہ ہو۔ اپنی طرف سے میں نے سب ٹھیک کر لیا تھا، مگر پھر ایسا ہو گیا کہ جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرے چچا کے بیٹے کی شادی تھی، پورا خاندان جمع تھا جب تائی نے عجیب حرکت کی اور سب مہمانوں کے بیچ آ کر میرے قدموں میں بیٹھ گئیں اور ٹانگیں دبانے لگیں۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے تو سوچنے اور سمجھنے کا موقع تک نہ ملا۔ پورا خاندان یہ سب دیکھ کر بھنجکا کر رہ گیا۔ میرے شوہر کا پارا تو آسمان کو چھونے لگا، کہنے لگا یہ سب کیا ہے؟ تو ساس انتہائی بھولپن سے بولی، میں تو روز رات کو 9 بجے انم کی ٹانگیں دباتی ہوں، ابھی بھی وقت ہو گیا تھا تو دبانے آ گئی، نہ آتی تو یہ ڈانٹتی۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا اور پوچھا، کیا میری ماں سچ کہہ رہی ہے؟ تم اپنے پاؤں میری ماں سے دبواتی ہو؟ میں تو اندر ہی اندر اتنی ڈر چکی تھی کہ کیا کہتی۔ وہ تو سارے رشتہ داروں کی زبانیں کھل گئیں اور وہ کہنے لگے، ہاں یہ شادی سے پہلے سے ایسا کرتی آئی ہے، ہمیں تو لگتا ہے انم نے کوئی جادو ٹونا کر کے تمہاری ماں کو اپنے قابو میں کیا تھا، ورنہ تمہاری ماں کی ان لوگوں سے بنتی کہاں تھی۔ میرا شوہر مجھے وہیں چھوڑ کر اپنی ماں کو لے کر چلا گیا۔ میں چیخ چیخ کر سب کو کہتی رہی کہ تائی ذہنی طور پر بیمار ہیں۔ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا، مگر حد تو یہ تھی کہ میرے اپنے گھر والے میری بات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مجھے ہی اس راز سے پردہ اٹھانا ہوگا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ میں ہرگز اپنی زندگی یوں برباد نہیں کر سکتی تھی۔ ایک ذہنی بیمار عورت کا علاج کروانے کے بجائے سب اس کی وجہ سے مجھے قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ پورے خاندان میں یہ باتیں گردش کر رہی تھیں کہ میں نے کچھ کر کے تائی کے دماغ کو قابو کیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا میں خود ہی تائی کو دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی تاکہ ان کا علاج ہو جائے، کیونکہ کوئی ماننے کو تیار تو تھا نہیں۔ میں اگلے دن تائی کے پوشن میں ان کے کمرے میں چلی گئی تاکہ انہیں اپنے ساتھ لے کر جا سکوں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چلا کر بولیں، تم یہاں کیا کرنے آ گئی ہو؟ اتنی مشکلوں سے تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالا تھا، اب تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ میں دنگ رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کہنے لگی، ہاں میں نے ہی نکالا ہے تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی سے۔ میرا لائق فائق بیٹا باہر کے ملک سے پڑھ کر آیا ہوا، میرا اکلوتا بیٹا آتے ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا۔ کہنے لگا میں انم سے ہی شادی کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور ضد کر کے بیٹھ گیا۔ کھانا پینا چھوڑ دیا، مجبوراً مجھے اپنے بیٹے کے آگے مجبور ہونا پڑا، ورنہ میں جتنی نفرت تمہاری ماں سے کرتی ہوں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ تمہیں اپنی بہو بناتی، مگر بیٹے کے آگے مجبور ہو گئی۔ لیکن میں ہار ماننے والی نہیں تھی، اس لیے ایسا پلان بنایا کہ سبھی کو لگتا کہ تم نے اور تمہاری ماں نے ہی جادو کر کے مجھے اپنے قابو میں کیا ہے۔ میرا بیٹا میری توقع کے عین مطابق مجھے تمہارے پاؤں دباتے دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور تمہیں وہیں چھوڑ گیا۔ اب تم اپنے گھر جاؤ کیونکہ میرا بدلہ پورا ہو گیا۔ اب میرا بیٹا تمہیں طلاق بھجوا دے گا اور خاندان بھر سے کوئی بھی تمہیں بیاہنے نہیں آئے گا۔ تمہاری ماں کی ساری اکڑ میں نے مٹی میں ملا دی۔ میری ساس مجھے یہ سب بتا کر ہنسنے لگی، جبکہ میری تو وہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں یہ سب سن کر اب کیا کرتی؟ اپنے شوہر کو بتاتی تو وہ یقین نہ کرتا۔ میں سب کچھ سن کر واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ چونک گئی۔ میری ساس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ سامنے ہی میرا شوہر کھڑا تھا اور اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ میری ساس کا رنگ فک ہو گیا۔ میرا شوہر تو یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی ماں اس حد تک گر جائے گی۔ اس نے اپنی ماں سے نفرت سے منہ پھیر لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر اس گھر سے چلا آیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک چلی گئی۔ 2 سال بعد ہم اپنے بیٹے کے ساتھ وطن واپس لوٹے تو تائی کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں سچ مچ کی ذہنی مریضہ بن گئی تھیں۔ ہمیں دیکھتے ہی رو رو کر معافی مانگنے لگیں۔
ان کی حالت بہت بری تھی۔ میرا شوہر اپنی ماں کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا، مگر مجھے بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ میں نے انہیں دل سے معاف کر دیا، سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میرا شوہر اس دن وہ سب نہ سنتا تو آج میری زندگی قدرے مختلف ہوتی۔ مگر پھر خیال آتا ہے کہ اللہ تو بڑا کارساز ہے، وہ بھلا میرے ساتھ ظلم کیسے ہونے دیتا جبکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میں یہ سوچتی ہوں تو بے اختیار اللہ کے حضور سجدے میں جھک جاتی ہوں، جس نے شوہر کے ساتھ ساتھ اب بیٹے سے بھی نواز دیا تھا۔